ویلکم بیک جاگو دنیا ناظرین. امید ہے آپ چائے کافی پی رہے ہیں. ہمیں تو نہیں ملی آج, لیکن بہرحال یہ بہت سارے مزے کے آپ کے ایس ایم ایسز بھی آ رہے ہیں. سارا تنویر کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو ART پہ کام کرتی ہیں, اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کرنے آئی ہیں ہمارے ساتھ. ابھی ہم انفرٹیلٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ان سے میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ جو لوگ ڈرتے ہیں IVF ٹریٹمنٹ سے ان کو کیا کہنا چاہیے, کیونکہ زیادہ تر مجھے جواب انہوں نے دیا کہ زیادہ تر جو اسٹڈیز آتی ہیں انسکسیزفل ٹریٹمنٹس کی یا جن میں مصیبتیں آتی ہیں, پرابلمز آتی ہیں, وہ عمر دراز خاتونوں پہ کی جاتی ہیں اسٹڈیز جو ذرا عمر میں بڑی خاتون ہیں جو نارملی, لیکن یہ IVF ٹریٹمنٹ یہ آپ بتا رہی تھیں کافی ہائی سکسیس ریٹس ہیں. لیکن زیادہ پرابلم ان لوگوں میں بھی آتی ہے بیکاز اس لیے بھی کہتے ہیں بیکاز ملٹیپل پریگننسی کا چانس ہوتا ہے IVF میں, 2 سے یا 3 بچے ہونے کے چانس ہوتا ہے, اس لیے ان میں بھی زیادہ برتھ ڈیفیکٹ ہوتی ہے. دیٹس وائی کافی لوگ کہتے ہیں کہ IVF میں برتھ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں, بٹ آلسو دا ریسرچ زیادہ 40 سال سے اوپر عورتوں میں ویسے ہی برتھ ڈیفیکٹس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. بالکل IVF کے بغیر بھی نیچرل کنسیپشن سے بھی. اچھا, ایک بہت اہم چیز ہے, کچھ دن پہلے ہم نے ایک خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ ایک خاتون نے اپنی 3 بچیوں کے ساتھ ٹرین کے سامنے خودکشی کر لی کیونکہ ان کو اتنے تانے دیے جا رہے تھے کہ ان کی بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں 3. تو ہم آج اس حوالے سے بھی بات کریں گے سارا تنویر کے ساتھ کہ جنس مرد سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے, لیکن ہمارے لوگوں میں یہ غلط تاثر ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کی ذمہ داری ماں کی ہے. اس پر کچھ بتائیں گے؟ یہ آپ نے جو بات کی یہ بہت ضروری اہم بات ہے بیکاز جو عورت ہوتی ہے وہ اپنے ایکس کروموزوم کے ساتھ پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. مرد کے جراثیم ہوتے ہیں اس میں ایکس اور وائی کروموزوم دونوں ہوتے ہیں. مرد کے جراثیم جو ہوتے ہیں وہ ڈٹرمن کرتا ہے حمل کے ٹائم پہ کہ اگر ایکس جراثیم ایک کو ملے گا تو پھر آپ کی بیٹی ہوگی, اگر وائی ملے گا تو آپ کا بیٹا ہوگا. تو اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا, اٹس جسٹ اے گیم آف چانس کہ بیسکلی آپ کی کون سی ملے ہیں آپس میں اور آپ کی کون سی پریگننسی ہوئی ہے. بہت اہم لوگ ہم سے آ کے یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہماری 4 بیٹیاں ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ میں گرل کے ہی جراثیم ہیں. ایسا نہیں ہوتا. دیر از اے 50% چانس آف ہیونگ اے گرل اور اے بوائے, اور یہ ایک بیسکلی جسٹ اے گیم آف لک اینڈ چانس ہے. افشاں گجرانوالہ سے کہتی ہیں مس سارا, بیبی ٹیسٹ ٹیوب کا پروسیس کیا ہوتا ہے, کیا اس دوران کسی قسم کی کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سمپل پروسیجر ہے؟ اس میں جی بیسکلی تو یہ میری سب سے سجیشن یہ ہے کہ آپ یو ہیو ٹو گو ٹو اے پراپر IVF کیئر ٹریٹمنٹ, بیکاز یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی پراپر کیئر نہیں ہو رہی تو اگر آپ کو پیشنٹ ڈاکٹر دا گائنیکالوجسٹ ہیز ٹو نو واٹ شی از ڈوئنگ, اگر آپ کو غلط دوائی دیں تو پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن پاکستان میں اس وقت 6 IVF سینٹر ہیں who are specializing and who are equipped to deal with any sort of a problem. So if you're in the right hands, you're in good care. میری کوئی اولاد نہیں ہے لیکن بیبی ٹیسٹ ٹیوب کی فیس اتنی ہے کہ میں اس خوشی کو نہیں پا سکتی. آبرو اسلام آباد سے کہتی ہیں آپ کو چاہیے کہ ہمارے پاس ہمارے 2 میڈیکل جو 2 IVF سینٹرز میں کام کر رہی ہوں اس میں ہمارے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے کہ جو پیشنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ہم ان کو لسٹ پہ لے کے آتے ہیں, اور ہم ہر 6-7 پیشنٹ جو ہم جن سے ہم پیسے لیتے ہیں ایک پیشنٹ ہم فری کرتے ہیں. کیا اسلامی نقطہ نظر سے بیبی ٹیسٹ ٹیوب جائز ہے؟ حامد کہتے ہیں پشاور سے. میں اس سوال کا ویٹ کر رہی تھی. اسلامی نقطہ نظر سے بالکل جائز ہے, اٹس ٹوٹلی الاؤڈ. ہر اسلامک مطابق جو علاج میاں بیوی کے درمیان ہے وہ بالکل الاؤڈ ہے. ہر پوری دنیا میں اسلامی مسلم اسٹیٹس میں یہ علاج ہوتا جا رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے سائنس میں ایک ترقی میں دیتے ہیں تو ہم سے ہی دیتے ہیں نا, ہم ہی وسیلہ بنتے ہیں. اشرف المخلوقات جنہوں نے بنائی ہے, تو آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پر نہیں دیے لیکن ہم جہاز میں اڑتے ہیں. آنکھیں خراب ہوتی ہیں ہم اینکے پہنتے ہیں. آپ کڈنی ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں, ہارٹ میں آپ اپنے اسٹینٹ ڈلواتے ہیں. آپ بندہ از برین ڈیڈ تو آپ اسے وینٹیلیٹر پہ ڈالتے ہیں, تو از دیٹ نیچرل اینڈ اسلامک؟ تو اگر آپ کو اولاد چاہیے آپ اس کی بھی ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں. آپ کو سائنس نے سہولت دی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا نالج اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ہی ہمیں دیتے ہیں جو بھی وہ دیتے ہیں. اگر ایک عورت کی بلاک ٹیوبز ہیں تو اس کو مدد کر کے بچہ دینا اس میں ان اسلامک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح ہو سکتا ہے. بالکل. اگر اس کو کوئی انفیکشن ہے جس کی وجہ سے اس کے بچہ نہیں ہو رہا, یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہمیں وسیلہ دیا ہے کہ ہم اس چیز سے سارٹ آف نکل سکتے ہیں. آپ اولاد جیسی نعمت آپ دے سکتی ہیں لوگوں کو. سارا تنویر صاحبہ, بیبی ٹیسٹ ٹیوب کی فیس کتنی ہے؟ رابعہ پوچھتی ہیں لاہور سے. یہ علاج جو ہے وہ مہنگا ہے بیکاز ہماری سے ساری چیزیں آتی ہیں. ڈسپوزیبل ٹریٹمنٹ کمز فرام ابراڈ. اس کا کاسٹ اباؤٹ 2-2.25 لاکھ کے قریب آتا ہے انکلوڈنگ ایوری تھنگ فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ. اور اس سے کوئی دس از دا چیپسٹ؟ بٹ نہیں, اس میں اگر آپ ٹیکے وغیرہ دوسرے لگائیں, اگر پیشنٹ ینگ ہے تو آپ انجیکشنز دوسرے لگائیں تو ٹریٹمنٹ کم بھی ہو سکتی ہے. اینڈ لاٹس آف IVF سینٹرز ان پاکستان آپ کو ڈپینڈنگ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں.
پاکستان میں کتنے ہاسپٹل ہیں جہاں بیبی ٹیسٹ ٹیوب ہوتے ہیں؟ سونو ملتان سے پوچھتے ہیں. 6 سینٹرز ہیں. 6 سینٹرز ہیں اس پر, صرف 6. کیا 2 کراچی میں, 2 لاہور میں اور 2 اسلام آباد. اچھا, یہ ایک اور بات میں آپ سے بات کر رہی تھی, بہت انٹرسٹنگ بات سامنے آئی تھی کہ زیادہ, ظاہری بات ہے, زیادہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس جینڈر سلیکشن کے حوالے سے, ان کو بیٹے چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بیٹیاں ہیں زیادہ, ان کو بیٹے چاہیے ہوتے ہیں. ان کی 4 بیٹیاں ہیں, 5 بیٹیاں ہیں, obviously they. اور میں نے ان سے کہا ہے, میں نے ان سے ناظرین کہا ہے کہ مجھے بیٹی چاہیے, میرے 2 بیٹے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر آپ آئیں گی تو ہم فری ٹریٹمنٹ کر لیں گے کیونکہ آپ پہلی واحد خاتون ہوں گی جو بیٹی کے لیے آ رہا ہے. Actually it's very sad because لوگ بیٹی کے لیے ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے. I think the society is more driven towards having boys. یہ آپ بہت ضروری بات بتا رہی تھی کہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں, گھر ٹوٹ جاتے ہیں, بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس. ہمارے پاس کل ایک پیشنٹ آیا تھا جس کی 4 بیٹیاں تھیں اینڈ the husband has married again. انہوں نے دوسری شادی کر لی. انہوں نے کہا مطلب ان کے لیے زیادہ مے بی اویئرنیس نہیں تھی یا ان کو پتہ نہیں تھا, تو وہ بیچاری عورت جس کی 4 بیٹیاں, وہ اب کہاں جائے؟ I mean it's a social problem because people don't have the education and تو آپ نے کیا بتایا اس آدمی کو؟ میں نے تو ان کو کہا کہ بیفور وہ اکیلی آئی تھی میرے پاس ملے, تو میں ان کو کہا کہ آپ کو چاہیے آپ اپنے شوہر کو لے کے آئیں کہ بیفور ہی ٹیکس اے اسٹیپ وی کین ایکچولی ہیلپ them as a couple and have a baby boy instead of destroying 5 lives. بالکل 5 زندگیاں. اور یہی جو جب میں نے ان کو یہ بات بتائی, جو خاتون ہیں جو ٹرین کے سامنے آ گئی اپنی 3 بیٹیوں کو لے کے, ان کی جب میں نے کہانی سنائی تو کہنی تھی ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس. جی بالکل. جن کو بہت ہی سائیکولوجیکلی ٹراماٹائزڈ ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ کیونکہ ان کی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو ایک سنت ہے. میں اتنی خوش ہوں اگر میری بیٹیاں ہو. میں نے تو میرے اللہ نے مجھے 2 بہت پیارے بیٹے دیے ہیں ماشاء اللہ سے, ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے, لیکن both times I wanted girls and I want an army of girls. میں تو آپ 5 بہنیں ہیں, ہم خود 5 بہنیں ہیں, اور میں اتنی جھلس ہوتی ہوں کہ ان کی بہنوں میں آپس میں اتنا پیار, اتنا محبت, اتنی دوستی یارانہ ہے. اور میں اکیلی تھی, میری کوئی بہن نہیں تھی, تو میں اتنی اکیلی محسوس ہوئی تھرو آؤٹ مائی گروئنگ اپ ایئرز. اور مجھے ایک بہن کی اتنی مجھے وہ محرومی ایک فیل ہوئی کہ میری ایک بہن نہیں ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ بیٹیاں واقعی میں وہ رحمت ہوتی ہیں اور نعمت ہوتی ہیں جو والدین کا باقاعدہ خیال رکھتی ہیں. جن کی بیٹیاں نہیں ہوتی وہ they are more at a disadvantage than just somebody who has sons. کس طبقے کے لوگ آتے ہیں, کس طرح کے لوگ مدد کے لیے آتے ہیں؟ ہر طبقے کے آتے ہیں ایکچولی, ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں بیکاز بیسکلی دس از اے پرابلم which affects every class. It's not limited. تو بہت ہر جگہ سے, I mean I can't pinpoint to you and زیادہ تعداد میں. I think actually it's a random thing. It's not anybody specific is inflicted with this problem. آپ کو کوئی رکاوٹیں, کوئی ڈیفیکلٹیز پیش آتی ہیں اپنے کام میں؟ جو سب سے زیادہ پرابلم مجھے جو ہمیں لگتا ہے وہ ہمیں فیس آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے باقی آؤٹسکرٹس کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ پیشنٹ کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے. پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس 5-10 سال گزارنے کے بعد, ان کے پاس رپورٹیں ہیں, دے ہیو نو آئیڈیا, ان کی بلاک ٹیوبس ہیں, پیشنٹ ان کو دوائیوں پہ دوائیاں دیتے جاتے ہیں. The major drawback is that the doctors, they don't have a forum by which they refer doctors to IVF cares. For IVF care. So by the time ہمارے پاس ایک عورت آتی ہے, اس کو 10 سال سے آپ دوائی دے رہے ہیں, وہ 40 سال پہ ہمارے پاس پہنچتی ہے, تو we can't really help her because she's facing menopause. بالکل. So I think basically the problem is that the doctors don't work together and they don't say کہ جی ہم اس تک لمیٹڈ ہیں, ہمارے پاس اور ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے, آپ کو چاہیے آپ ایک ٹرشری کیئر سینٹر کے پاس جائیں, because this is very specialized a sort of a place, it's a field, and not everybody can start giving injections. Not every gynecologist in Pakistan is an infertility specialist. So that is one of the biggest problem. I think the education and the awareness of the patients is very important. تو اگر آپ کو فرٹیلٹی کے مسئلے ہیں, آپ مرد ہیں یا آپ خاتون ہیں اور آپ کو فرٹیلٹی کے مسئلے ہیں, ایک حد تک ہی آپ کا گائنیکالوجسٹ یا آپ کا ڈاکٹر جی پی آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. اس کے بعد سارا سجیسٹ کرتی ہیں کہ آپ اسپیشلائز سینٹرز کے پاس جائیں, بجائے یہ کہ آپ زیادہ دیر لگا لیں, اور اس وقت جائیں 5, 8, 10 سال کے ناکامیاب ٹریٹمنٹس کے بعد. اور سارا نے بیبی ٹیسٹ ٹیوب کے بارے میں بہت مفید معلومات دی ہے. ذیشان کہتے ہیں راولپنڈی سے, رضوان شیخ پورہ سے کہتے ہیں کیا موت بھی ہو سکتی ہے کسی کی اس پروسیجر کے دوران؟ نہیں, I don't think. نہیں. تو ناظرین, سارا تنویر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سیٹ پہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اچھا کام ہو رہا ہے اس ملک میں, اتنا مفید کام ہو رہا ہے اس ملک میں, اور ترقی پہ ترقی پاکستان کیا جا رہا ہے. ایسے لوگ سپہ سالار ہمارے ساتھ ہیں جو پاکستان کو 21ویں صدی میں لے کے جا رہے ہیں. اور آپ بھی اگر مدد چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو
بہت 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 پیارے خوبصورت صحت مند بچے تھے. اور آپ sara4000@gmail.com پہ ان کو ای میل ڈال سکتے ہیں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ میری 2 کم از کم بیٹیاں ہوں. اور تھینک یو اگین سارا بینگ ود اس, اور دوبارہ آئیے گا ضرور کیونکہ بہت سارے لوگوں کے سوال ہیں. اور ناظرین یاد رکھیں, پاکستان زندہ باد.